اگر ماں ناراض ہوگی بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا. ماں کو تکلیف پہنچانے والا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا. تو ان بیویوں سے میں کہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے, اگر تمہیں اس اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو اس کی ماں سے الگ مت کرو, اس لیے کہ اس کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے. اب اگر شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے, ساتھ میں جنت میں رہنا ہے, تو ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے جانا پڑے گا. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں, ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنے شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے اور جنت میں دونوں ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کی ماں کو الگ مت کرو. ماں بیٹا میں درار پیدا مت کرو, دوری پیدا مت کرو, اس لیے کہ تمہارے شوہر کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے. اور جب تک ماں نہیں چاہے گی, جب تک ماں خوش نہیں ہوگی, جب تک ماں راضی نہیں ہوگی, تب تک وہ بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا, تب تک اس کو جنت نہیں ملے گی. اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں, ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا جو ہے ماں باپ کی رضا سے ہے. جس کی ماں راضی ہے, جس کا باپ راضی ہے, اس سے اس کا خدا بھی راضی ہے, اس کا رسول بھی راضی ہے. شادی کے بعد اکثر بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیتی ہے. لیکن میں ایک بہت قیمتی بات آج بتا کے جانا چاہتا ہوں. اکثر بیوی شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیتی ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں ہے اس کی الگ کیوں ہوا؟ تو میں یہاں پر ایک بات بہت قیمتی یہ بتانا چاہتا ہوں ان بیویوں سے جس نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے. کیا تم جنت میں جانا چاہتی ہو؟ اگر وہ بولے ہاں تو اس کو بولیے گا کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو کہ اکیلے؟ اگر شوہر کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو تمہارے شوہر کی جنت کہاں ہے؟ شوہر کی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے قدم کے نیچے. اگر ماں ناراض ہوگی بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا. ماں کو تکلیف پہنچانے والا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا. تو ان بیویوں سے میں کہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے, اگر تمہیں اس اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو اس کی ماں سے الگ مت کرو, اس لیے کہ اس کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے. اب اگر شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے, ساتھ میں جنت میں رہنا ہے, تو ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے جانا پڑے گا. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں, ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنے شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے اور جنت میں دونوں ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کی ماں کو الگ مت کرو. ماں بیٹا میں درار پیدا مت کرو, دوری پیدا مت کرو, اس لیے کہ تمہارے شوہر کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے. اور جب تک ماں نہیں چاہے گی, جب تک ماں خوش نہیں ہوگی, جب تک ماں راضی نہیں ہوگی, تب تک وہ بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا, تب تک اس کو جنت نہیں ملے گی. اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں, ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا جو ہے ماں باپ کی رضا سے ہے. جس کی ماں راضی ہے, جس کا باپ راضی ہے, اس سے اس کا خدا بھی راضی ہے, اس کا رسول بھی راضی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک سوال کیا ہے صحابی رسول نے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
کیا سوال کیا؟ وہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت انس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کیسے پتہ کریں، ہم کیسے پتہ کریں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ غور کیجئے گا، آپ کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کیسے پتہ کریں؟ میرے نبی نے بہت پیارا جواب عطا فرمایا۔ پہلے کہیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے نبی نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے انس، جسے پتہ کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے۔ اگر ماں باپ اس سے راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج اکثر مائیں بڑھاپے میں روتی ہے میرے بھائی، میں نے خود دیکھا ہے اس بات کو۔ بیٹا 5 وقت نمازی ہے لیکن ماں کو صحیح سے کھانا کھانے نہیں دیتا ہے، ماں کی دوائی لا کے نہیں دیتا ہے، پھر ماں کی علاج صحیح سے نہیں کرتا ہے، پھر 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، وہاں نماز اب کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ اب راضی ہوگا تو راضی ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیجئے، پھر اللہ بھی راضی ہوگا، پھر نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، سجدہ بھی قبول ہوگا، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ کو راضی کرو گے، رسول کو راضی کرو گے، تو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، رسول پاک کی رضا ہے۔ تو میرے دوستو، پہلے ماں کو راضی کیجئے، پہلے باپ کو راضی کیجئے۔ میرے دوستو، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں ملے گی، کوئی جنت نہیں دلا سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا، مرد دم تک پڑھنا ہے۔ ایک وقت بھی اگر قضا ہو جائے، ادا نہ کرے، یوں ہی چلے گئے تو اس کا سزا بھی ہوگا، جہنم میں بھی جلنا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، سب سے پہلے آپ اپنی ماں کو راضی کیجئے، اپنے باپ کو راضی کیجئے، تب خدا راضی ہوگا، تب جا کے نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، سجدہ بھی قبول ہوگا، تلاوت بھی قبول ہوگی، صدقہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، سارا عمل قبول ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، آپ جانتے ہیں آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کی جنت کہاں ہے؟ میں پھر پلٹ کے آؤں گا وہیں پر جہاں سے بات میں چھوڑ کے آگے بڑھا ہوں، یعنی شادی کے تعلق سے پھر میں بولوں گا۔ لیکن ذرا آپ بتائیے، آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے آپ کی جنت ہے، اور اس کا دروازہ کہاں ہے؟ باپ کے قدم کے نیچے۔ آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی ماں آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، آپ کا باپ آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ دو شے راضی ہوں گے جنت آسانی سے مل جائے گی، اگر یہ راضی نہیں ہوں گے پھر جنت ملنا مشکل ہے۔ حضرت انس سے میرے نبی نے فرمایا، اے انس، جسے پتہ کرنا ہو خدا راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ پہلے جائے، اپنے گھر میں جائے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے۔ اگر یہ دو شے راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہے، تو میرے دوستو ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھیے۔ اور میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کو اگر جنت لے کے جانا ہے، جنت میں ساتھ رہنا ہے، دونوں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے شوہر کو اس کی ماں
سے الگ مت کرو، اس لیے کہ اس کی جنت جو ہے اسی بڑھیا کے قدم کے نیچے ہے، اسی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں چاہے گی بیٹا کو جنت ملے گی، ماں نہیں چاہے گی بیٹا جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھیے، ہمیشہ راضی رکھیے، ان کو ناراض ہونے مت دیجیے۔ یہ جو چاہتے ہیں ویسا عمل کیجیے، یہ جو مانتے ہیں پورا کیجیے، اس کے بعد کوئی کام میں ہاتھ لگائیے، انشاءاللہ پھر ہر معاملے میں کامیاب ہوں گے۔ آج لوگ دعا کرنے کہتے ہیں، کوئی امام صاحب سے کہتا ہے دعا کر دیجئے گا، کوئی نمازی سے کہتا ہے دعا کر دیجئے گا، اور اکثر بیماری میں ہوتا ہے نا کہ فلاں مسجد میں دعا کرائیے، دعا کرائیے، منع نہیں ہے، امام سے دعا بعد میں کراؤ، نمازی سے دعا بعد میں کراؤ، پہلے اپنی ماں سے دعا کراؤ، پہلے اپنے باپ سے دعا کراؤ۔